قیامت کے روز بھی آپ لوگوں کا حشر انہی بے وفاؤں اور غداروں کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، مثال کے طور پہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ تو اس پہ اگر میں آگے بڑھ کے کہوں، یہ کتنی بزدلی کی بات ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے مسلمان بچے اور مسلمان بہنیں وہ خون سی ندیاں وہاں پر بہائی جا رہی ہیں، اور آپ کا اتنا ضمیر کمزور ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایئر اسپیس نہیں اجازت دینی چاہیے، آپ کہتے ہیں بائیکاٹ کی اجازت دیں۔ بھائی آپ کو تو جا کے لڑنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں جواب میں کہ دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان عالمی طاقتوں کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے، کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا؟ اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ عالمی معاملات کو سمجھو، قومی حیثیت کو سمجھو، طاقت کے مراکز کو سمجھو، جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ وہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی مسلمانوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کریں گے اور حماس کو وہاں سے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں گے، اور پھر فیوچر میں اس غزہ سٹرپ کو اپنے مفادات کے لیے ری بلڈ کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسا اقدام کیا جانا تھا جس پر بہت سے دنیا بھر سے بہت سی مذمت کی گئی۔ جب اسی حوالے سے آپ نے استاذ غامدی صاحب سے سوالات کیے اور ان سے مذمت پر اصرار کیا، تو اس پر انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ میری مذمت کرنے یا پھر نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس وسائل ہے، آخر میں فیصلہ انہی کا ہوگا۔ تو غامدی صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ پر ان موصوف نے یہ تبصرہ کیا کہ آپ کی مذمت کرنے سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے، جو آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے وہ سامنے آئے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک بہادر شخصیت ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا اور طنز کیا کہ آپ چونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا مجال ہے کہ آپ وہاں کی اسٹیٹ پالیسیز سے اختلاف کریں، اور پھر مزید انہوں نے وہی جو روایتی طریقہ واردات ہے ان کا کہ آپ کو اور انجینئر صاحب کو رینڈ کارپوریشن نے منتخب کر کے اس وجہ سے لانچ کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر جو تھوڑی سی غیرت ابھی باقی ہے اسے ختم کر دیں اور مسلمانوں کو ٹرانسجنڈر بنا دیں۔ اور وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ انفیریئر سائیکالوجی کی اپروچ کہ وہ امریکہ اسرائیل جتنا بھی ہمیں مارتا رہے ہم نے کچھ بھی جواب میں نہیں کہنا ان کو، یہ اپروچ جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں بے وفا بنا دیتی ہے، اور آپ لوگ ہی ہمارے اصل دشمن ہیں، اور قیامت کے روز بھی آپ لوگوں کا حشر انہی بے وفاؤں اور غداروں کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ پوری کی پوری کمنٹری ان موصوف کی جانب سے کی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پورے تبصرے کے پیچھے ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے، اور آپ نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کیوں نہیں کی، اس کا پورا پس منظر کیا تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس پر اپنی وضاحت پیش کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے فلسطین کے قضیے کے حوالے سے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے۔ لوگ اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں ابتدا سے انتہا تک تو ہمارے چینل کے اوپر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اس مسئلے کے اندر جو دنیاتی استدلال پیش کی جاتا ہے، وہ اس کے سیاسی حل کے حوالے سے جو ان کی آراء ہیں وہ سب کچھ سامنے آ چکی ہیں۔ اس کو لوگ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، تجزیہ و تحلیل کریں، نقد و نظر کریں۔ کسی شخص کی آراء روئے زمین پر تنقید سے مستثنیٰ یا ماورا نہیں ہیں، بحیثیت انسان کے انہوں نے آراء دی ہیں۔ میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مختلف جتنے دینی نقطہ نظر ہیں ان سے سیکھتا سمجھتا ہوں، ان سے کچھ اپنی آراء بھی بنتی ہیں، ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔ تو جو کچھ میں نے بھی اس پس منظر میں مختلف پچھلے میرے خیال ہے 2 سال میں کوئی 15-20 مواقعوں پر گفتگویں کی ہیں، کچھ آرٹیکلز لکھے ہیں، ان پہ جو آراء پیش کی ہیں اس پہ ہمارا تفصیلی نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے۔ لوگوں کو حق ہے وہ اس پہ تنقید کریں، لیکن تنقید کرتے وقت 2 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بطور مسلمان جب کسی قضیے کے حوالے سے تدبیری امور میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت جو مظالم دنیا بھر میں جاری ہیں، جو عالمی قوتیں انسانیت سوز المیوں کو وجود پذیر کر چکی ہیں، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اس کے علاوہ دنیا بھر میں، کشمیر کے اندر، اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے چچنیا میں، جہاں کہیں بھی ظلم، جبر اور اس نوعیت کا استبداد ایک انسانیت سوز مراحل سے گزر کر دنیا کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم کرتا ہے، اس کی حمایت کی جا رہی ہے۔ کسی تدبیری معاملے میں یا لاہ عمل میں یا مسلمانوں کی سیاسی مواقف میں جب کوئی نیا یا مختلف نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے
تو اس سے یہ مسلمانوں میں عمومی سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو لائے عمل ہم نے اپنایا ہے اس کی مخالفت در حقیقت جو فریق مخالف ہے اس کی حمایت ہوگی. ایسا حقیقت میں نہیں ہے. غامدی صاحب نے ہر موقع پر ہر جگہ پر جہاں پر گفتگو ہوئی، جہاں پر اس فقیر کو کچھ بات کرنے کا موقع ملا، یہیں سے بات شروع کی کہ یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس درد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس ظلم کو روکا جائے. روکنے کے لیے جو مطالبہ اس وقت ہم سے کیا جاتا ہے یا امت مسلمہ سے کیا جاتا ہے وہ مطالبہ کیا ہے؟ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت چونکہ ایک ظلم کی کیفیت ہے، بچے مر رہے ہیں، اسپتالوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عورتوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ موقع نہیں ہوتا اس طرح کی بات کرنے کا کہ آپ تجزیہ اور تحلیل کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ لائے عمل ٹھیک نہیں تھا یا کن کی وجہ سے اس جگہ پر پہنچے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا موقع ہے، یعنی اس موقع پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس موقع پر پوری دنیا کے مسلمان مطالبہ پیش کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں مسلم امہ کی لیڈرشپ سے، دانشوروں سے، علماء سے، ان کے سیاسی حکمرانوں اور زعماء سے، ریاستی کارپردازوں سے. وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ کیا یہ ہے کہ اس وقت جو ظلم وہاں پر ہوا ہے اس کی مذمت میں آپ 2 بیانات جاری کر دیں. وہ مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ خطوط ارسال کر دیں جس سے آپ کی حمایت کا وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس جنگ میں جیتنے کے لیے آپ فیصلہ کن کردار ادا کریں. آپ گزشتہ کل علماء نے پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ان کے مطالبات ہیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت، ہماری فوجی صلاحیت وہ کہاں سوئی ہوئی ہے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ان مظلوموں کی مدد کرے. مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس جنگ میں جب آپ کسی ایک فریق کی مدد کرتے ہیں تو آپ جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جنگ کا جب حصہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب جو جنگ کے اندر معاملات ہو رہے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان امت اٹھے اور وہاں پر جو جنگ جاری ہے اس جنگ میں اپنی حمایت ڈالے. وہ حمایت ایک عام فرد پیسوں کے لحاظ سے ڈال سکتا ہے، اس سے ڈالے، حکمران ایئر فورس بھیج کے ڈال سکتا ہے، اس سے ڈالے، مسلم امہ مشترکہ طور پہ لائحہ عمل بنا کر. تو سب کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس جنگ میں اس فریق کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جنگ رک جانی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑا اجتماع ہوا اس موضوع پر، اس میں کیا مطالبہ کیا کہ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں مخالفت کرتے ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو تو یہ ہے نا کہ ظلم 70 سال سے جاری ہے. جب ظلم 70 سال سے جاری ہے تو اس وقت اس جنگ کو روک دیا جائے اگر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنگ شروع کیوں کی گئی تھی 7 اکتوبر کے بعد؟ کیونکہ ظلم تو پیچھے سے جاری ہے. اور ہم پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حماس اس کی ذمہ دار ہے، اس وقت جو یہاں پر بلڈ شیڈ ہو رہا ہے تو ذمہ دار تو اصل میں اسرائیل ہے. 70 سال سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو 70 سال سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس لیے جنگ ناگزیر تھی. تو اس کا مطلب جنگ کو نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اگر جنگ آج رک گئی تو کل پھر یہ ظلم ہوگا اور کل پھر جو فریق مخالف ہے وہ کھڑے ہو کے کہے گا جی جنگ ناگزیر ہے، اب ہم نے جنگ کرنی ہے. آج حماس ہے، کل کوئی اور گروپ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ تو ہونی چاہیے تھی، ناگزیر تھی، اس کی ضرورت تھی. ایک طرف سے ظلم اور جبر کا اس قدر پہاڑ توڑ دیا گیا کہ اب کوئی رستہ نہیں بچا تھا. تو جب رستہ نہیں بچا تھا تو امت مسلمہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس مطالبے کے اوپر میں نے گزارشات پیش کی. میری جو حالیہ ویڈیو سامنے آئی جس میں مختلف لوگوں نے بہت شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ یہ تو اصل میں مظلوم کی حمایت سے دور رہ کر ظالم کا ساتھ دینا ہے. تو میں نے تو جس چیز کا جواب دیا ہے وہ امت مسلمہ سے اس مطالبے کا جواب دیا ہے. کیا یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے مجھے بتائیں اس وقت؟ یہی مطالبہ ہے نا کہ اس جنگ میں آپ اپنی حمایت ڈالیں. تو میں نے یہ گزارش وہاں پیش کی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اگر آپ حمایت ڈالتے ہیں اس موقع کے اوپر، جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، جنگ کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ بھی اصل میں اس مخالف قوت کے سامنے برسر پیکار ہو جاتے ہیں. آپ کر کے دیکھ لیجئے. مثلا آج پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر لے، جن ممالک نے یہ کام کیا، مثلا ایران نے کیا یا لبنان نے کیا یا شام نے کیا، تو ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس معاملے سے کوئی نظر نہیں چرا سکتا. یہ دنیا کی آبویس حقیقتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے مذہبی لوگ اس وقت امت مسلمہ سے یہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں. اس مطالبے کے جواب میں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ لڑنا پیش نظر ہے تو اس لڑائی کے اندر آپ فریق بنتے ہیں تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. وہ کانسیکوینسز آج آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں. جب ہم یہ کانسیکوینسز گنواتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم تو ظالم کی حمایت کر رہے ہو. اس کا ظالم کی حمایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظالم کی حمایت تو تب ہو کہ جب آپ میرے منہ سے یا غامدی صاحب کے منہ سے یہ کلمہ سنیں کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے انصاف کے عین مطابق ہے.
جو وہاں پر بچوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، جو ہسپتالوں کو ڈھایا جا رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی داستان رقم ہو رہی ہے، وہ سب عین انصاف کے مطابق کسی ایک موقع پر ہماری زبان سے آپ نے یہ چیز سنی، اس کے بالکل برخلاف جو بات غامدی صاحب نے ہر جگہ پر کہی اور جہاں مجھے موقع ملا میں نے کہی، وہ یہ تھی کہ بھائی یہ ظلم تو ہو رہا ہے۔ اپنی حالیہ جو میری گفتگو ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ کہا کہ اس میں کہیں اسرائیل کی معصومیت کی بات نہیں ہو رہی، کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے ظلم نہیں کیا۔ ہم نے ہر جگہ پر ہر موقع پر گفتگو اسی سے شروع کی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بھی دکھی ہیں۔ کون شخص ہوگا اس دنیا کے اندر مسلمان ہونے سے درکنار، یعنی وہ اگر یہودی بھی ہو کوئی جس کے اندر اللہ نے فطرت سلیمہ رکھی ہو، وہ مسیحی بھی ہو، وہ انسان ہو، اس کا دل روئے گا اس صورتحال کے اوپر۔ ہر شخص کا دل روتا ہے، لیکن اس دل رونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ لاہ عمل اپنایا گیا ہے، اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، اس اسٹریٹجی کے اوپر تنقید نہ کی جائے؟ اور آپ کہتے ہیں یہ موقع نہیں ہے، تو بھائی کون سا موقع ہے؟ آپ بتائیے کہ اسی اسٹریٹجی کے امتداد کی تو دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی اسٹریٹجی پر ایک تنظیم نے عمل درآمد کیا تھا، پوری امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرے، وہ جنگ کے اندر شریک ہو جائے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مالی امداد کریں۔ کل میں سن رہا تھا کہ گولیاں ختم نہیں ہونی چاہیے، لوگ چندے کر رہے ہیں، امدادیں کر رہے ہیں۔ کس چیز کی امداد؟ جنگ لڑنے کی امداد کر رہے ہیں۔ تو اگر جنگ لڑنی ہے تو سچائی سے بولیں تو صحیح کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر جنگ نہیں لڑنی تو پھر اس کا مطلب آپ بھی ایک لاہ عمل دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، مثال کے طور پہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ تو اس پہ اگر میں آگے بڑھ کے کہوں، یہ کتنی بزدلی کی بات ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے مسلمان بچے اور مسلمان بہنیں وہ خون سی ندیاں وہاں پر بہائی جا رہی ہیں، اور آپ کا اتنا ضمیر کمزور ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایئر اسپیس نہیں اجازت دینی چاہیے، آپ کہتے ہیں بائیکاٹ کی اجازت دیں۔ بھائی آپ کو تو جا کے لڑنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ کہوں جواب میں کہ دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان عالمی طاقتوں کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے، کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا؟ اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ بھائی وہ تو اپنے لحاظ سے مزاحمت کی بات کر رہا ہے، تو ہم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ مزاحمت کی اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے وہ قابل عمل نہیں رہی۔ اگر قابل عمل رہی ہوتی تو اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے، وہ نتائج کے ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان مغربی ممالک کی معلوم تاریخ کے اندر جو سب سے بڑی عوامی احتجاجی مظاہرے ہوئے وہ کس پہلو سے تھے؟ وہ عراق کی جنگ پہ تھے۔ آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں 2004-05 کے بعد سے، اور آپ یہ صورتحال دیکھیں امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ شریک ہوئے، احتجاج کیا، سب کچھ کر دیا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں ان عالمی طاقتوں کے جو مفادات تھے وہاں پر انہوں نے جنگ کو چھیڑنا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ غامدی صاحب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی مذمت کے دو الفاظ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا کھیل ہے اور طاقت فیصلہ کن ہو جاتی ہے، تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم سب دکھی ہیں بھائی، ہم سب خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن اس خون کے آنسو رونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر کہیں نہیں کہا جاتا کہ ہم تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بتدریج ہمیں جو کچھ حاصل تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جنگ ہی واحد ناگزیر رستہ تھا، تو اگر جنگ ہی واحد ناگزیر رستہ تھا تو پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ اور آپ کا یہ ہم سے مطالبہ اگر ہو کہ سب لوگ ان نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا کوئی ایسی آواز نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر جو یہ توجہ دلائے کہ بھائی یہ موقع نہیں ہے جنگ کا، اس وقت آپ کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کو امن کا وقفہ چاہیے ہے، اس صورتحال کے اندر جو کچھ تھا آپ کے پاس وہ بھی آپ کے پاس سے چلا گیا، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اپنے لاہ عمل پر، اپنی تدبیر پر دوبارہ سے غور و فکر کریں؟ اس پورے قضیے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ظالم کی حمایت پیدا ہو رہی ہو؟ بھائی مظلوموں کو مرنے سے بچانے کی استدا ہے، مظلوموں کو بچانے کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک دلسوزی ہے۔ آپ کے خیال میں اس وقت دو جذباتی تقریریں کر کے کہ ہم عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی ہمارا مکتبہ فکر تو ویسے ہی اپنے اجتہادات کی وجہ سے ہر وقت ہدف تان بنا ہوتا ہے۔ دو جملے کہنے ہیں، چار جذباتی تقریریں کرنی ہیں، کیا اس موقع پر یہ ہمارے لیے کوئی نفع کا سودا ہے کہ سب لوگ اٹھ کے ہمیں گالیاں دیں اور کہیں کہ یہ تو غدار ہیں اور یہ تو امریکہ میں جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا؟ کہ ہم یہ جذباتی، کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی عزتوں کو اس طرح مجروح کرے؟ کون شخص یہ چاہتا ہے؟ کون سا طبقہ، کون سا فریق یہ چاہے گا؟ صرف وہ شخص اور وہ فریق اور وہ طبقہ یہ کہا جس کے دل میں امت کا اصل درد ہے، جس کے دل میں اپنی ملت کا اصل سوز ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے سب لوگوں کی مخالفت میں جا کر یہ بتا رہا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن نہیں گزریں گے،
چند مہینے نہیں گزریں گے، یہ ساری کی ساری صورتحال ماضی کا ایک قصہ بن جائے گی۔ میں نے جس وقت شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پاکستان کے اندر جس وقت امریکہ نے حملہ کیا افغانستان میں، اپنے مدرسے سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک عالمی قوت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے فتح و نصرت اور نویدیں اور فرشتوں کی داستانیں اور خواب اور قصے اور قبروں سے خوشبوئیں، یہ چیزیں ہم نے سننی شروع کی۔ کچھ عرصہ گزرا تو معلوم ہوا کہ اس وقت اسلحے کی شدید ضرورت ہے تو آپ چندہ کریں، وہ چندہ لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ جی اتنے لوگ شہداء ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ قید میں چلے گئے، اب ان کو چھڑانے کے لیے چندہ کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا کہ ختم خواجگان کا وہاں پر ورد ہونے لگا، سورہ کہف کی تلاوتیں ہونے لگیں، اور پھر خطبوں کے اندر بددعائیں ہونے لگیں۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس موقع پر جو امت مسلمہ سے مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے، اس مطالبے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس مطالبے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہماری قیادت، ہماری سیادت، سیاسی زعما یہ بزدل ہیں، اور پھر ہمارے ملکوں کے اندر وہ حوصلہ مند نوجوان جو اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے، جو امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہ پھر ان کے ساتھ باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے ملک کے اندر KFC کو نظر آتش کیا جاتا ہے، پھر آپ کے ملک کے اندر علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وہی علماء ہیں حالیہ دنوں میں، ہم یہی تو درد دے کر اٹھے ہوئے سوسائٹی میں، یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ یہی علماء تھے جو افغانستان کے اندر اس جہاد کی حمایت کرتے تھے، لیکن جب صورتحال پاکستان کی طرف آئی، مخالفت کی، تو اپنے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا انہی مسلمان مومن بھائیوں نے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو فضا پیدا کی جا رہی ہے، اس فضا کے اندر ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، ایک دو نسلیں اس محرومی کے جذبے سے جئیں گی اور اس کے اتنے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ تو اگر یہ موقع نہیں ہے اس موقع پر کہ جس وقت آپ پوری امت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جا کے جنگ میں شامل ہو، جنگ کی حمایت کرے اور لڑنے کے لیے تیار ہو، تو آپ کے خیال میں اگر آپ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، جنگ کی حمایت کریں گے، تو جو فریق مخالف ہے وہ آپ کو اپنا محسن سمجھے گا، دوست سمجھے گا، وہ آپ کو بھی دشمن سمجھے گا، اور جو کچھ اس نے وہاں کر ڈالا ہے وہ آپ بھی اپنے اوپر کروانے کے لیے اس کو آمادہ کر لیں گے۔ تو ہم جب بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس پس منظر میں کرتے ہیں، اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی سامراج اور قوتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر تدبیر کا اختلاف آپ لوگوں کو اتنا برا لگتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی کی ناکامی کی فرسٹریشن آپ لوگوں کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے کہ کسی شخص کی یہ گفتگو سننا آپ کو گوارا نہیں ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں پہنچ چکے ہیں اس میں ہمارے اپنوں کا کیا کردار ہے۔ اسرائیل مجھ سے مشورہ کر کے گفتگو کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اسرائیل کو گالی دو، امریکہ کو گالی دو۔ بھائی امریکہ کو گالی دینا مسئلے کا حل ہے؟ گالی دے یعنی گالیاں دے دے کے گلے خشک ہو گئے مسلمانوں کے، مسئلے کا حل نکلا؟ یعنی آپ ہمیں بھی اس صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی گالیاں دو، تم بھی اس کو برا بھلا کہو، تم بھی متون کہو، تاکہ تمہارے سننے والے بھی اسی جذباتیت میں مبتلا ہوں اور اسی نفرت کی لہر میں چیزوں کا تحلیلی انداز میں تجزیہ اور مطالعہ نہ کر سکے۔ کوئی لوگ تو امت کے اندر ہوں جو لوگوں کو صحیح رخ دکھا سکیں، جو لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو اس سے کیا تعلق ہے کہ غامدی صاحب جب بھی فرماتے ہیں کہ مذمت کے دو لفظ کہہ دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ مذمت تو ان کے دل میں خون کے آنسوں کی طرح روتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس وقت، آپ پڑھیے ذرا ان کی کتاب خیال و خامہ میں، جس وقت امریکہ نے حملہ کیا عراق پہ، ان کی نظم پڑھیے، لکھا ہے انہوں نے، بتایا ہے کہ ہم ان لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، تو درد محسوس ان کے دل میں زیادہ ہوتا ہے جو اپنوں کی گالیاں کھانے کے باوجود ان کو بچانے کی راہ عمل دے رہے ہیں۔ یہ درد ان کے دل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے جو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اپنی جانوں کو محفوظ رکھ کر وہ تدابیر بتا رہے ہیں جن میں ان کی جان پر کوئی حرف نہ ہے۔ کل آپ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ریسٹورنٹس کو جلایا گیا، آج پولیس اعلان کرے کہ جن مجاہدین نے یہ کام کیا ذرا سامنے آئے، ایک شخص نکلنے پر آمادہ نہیں ہوگا، کوئی آ کر اپنا نام نہیں لکھوائے گا میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ جو جذبہ ایمانی ہے، اگر تو یہ جذبہ ایمانی دین کے لیے ہے تو بھائی دین کے مزاج کو شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے پابند ہیں، اس میں جہاد و قتال کی شرائط موجود ہیں، اپنی طاقت کا جائزہ لینا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد صورتحال میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ لوگ کس سے سنا رہے ہیں کہ بھائی بدر کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے، احد کے اندر بھی اگر یہ لوگ ہوتے تو عبداللہ بن ابی والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں آگے بڑھ کے کہ بدر کے اندر فرشتے اترے تھے نا، تو یہاں کیوں نہیں اترے فرشتے؟ کہاں ہیں فرشتے؟ کہاں ہے اللہ کی نصرت؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی، اور میں اللہ کو حاضر جان کر یہ عرض کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے ملا ہوں، میں نے مذہبیت کی کوکھ میں آنکھ کھولی ہے، ان جہادی تنظیموں کی حمایت میں نعرے لکھے ہیں،
آپ کو کبھی موقع ملے ضرب مومن نکالیے، 20 کی تعداد میں اس میں آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں، اسی جذبہ اور حمیت کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو دیکھا ہے، اس صورتحال کو دیکھا ہے افغانستان کے اندر جس وقت دشت لیلہ کے صحراؤں میں ہزاروں لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے ان کے اپنے حبس اور پسینے میں ڈبو کے مار دیا گیا، اور جو بقیہ قیدی تھے جیلوں میں جس طرح سے وہ رہے، وہ چیختے تھے، پکارتے تھے کہ کہاں ہے خدا کی مدد، کہاں ہے خدا کی نصرت۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا جواب دیں کہ بدر میں تو فرشتے اترتے نظر آئے تھے، تو یہاں پر کیوں نظر نہیں آئے؟ یہاں پر کیوں اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں پر جو اصول تھا اس کو آپ غلط سمجھے ہیں، وہ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی طاقت کا کچھ نہ کچھ توازن ہے، خود قرآن مجید بتاتا ہے اس توازن کے بارے میں۔ تو یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یعنی ایک جگہ پر میسور ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کے ہاں بجلی تک اس مخالف قوت کے ہاں سے آتی ہے، جس کے ہاں معیشت چلانے کے لیے اس مخالف قوت کے گھر میں جا کر مزدوری کر کے لوگ واپس آتے ہیں، وہ اگر گرد و پیش کی ریاستوں سے مدد لے کر ایک حملہ کرتی ہے، وہ ریاستیں آج کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ایران اس کے بعد حملہ آور ہو گیا اسرائیل کے اوپر؟ کہاں ہیں وہ ریاستیں جو اس چیز کی حمایت کرتی تھیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس درد دل کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ جس طرف مسلم امہ کو جھونکا جا رہا ہے وہ ہماری نسلوں کی بربادی کا سبب بنے گی، اور اس وقت ایک نسل ہم گنوا بیٹھے ہیں وہاں پہ، یعنی 50,000 لوگوں کے بعد کہ وہ لوگ وہاں پر ختم ہو گئے، ظالم نے ظلم کیا، لیکن ہم لوگوں نے اس ظلم کرنے کی راہ ہموار کی کہ نہیں کی؟ سوال یہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں راہ ہموار کی تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظالم کو ہر چیز کی بلینک چیٹ مل گئی۔ راہ ہموار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ ہمیں حاصل تھا ظالم کے ظلم سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لائحہ عمل اپنایا؟ جو مثال کے طور پہ امکانات پیدا ہوئے، اور یہ پہلی جنگ ہے جو 70 سال میں لڑی گئی، 4 ممالک نے مل کے جنگ لڑی ہے، اور کبھی موقع ملے آپ کو تو پڑھیے گا، مولانا مودودی صاحب کی صاحبزادی نے اپنے والد کی یاداشتوں میں کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان ممالک کی ایئر فورس میں، ان کو یہاں کے علماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کے قصے سنا رہے تھے اور فتح و نوید کی پورے اندیے دے رہے تھے، لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ تو بات سمجھنے کی ہے، بات غور و فکر کی ہے۔ امت کا اگر خون بہہ رہا ہے تو وہ لوگ اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں جو امت کی گالیاں مول لے کر لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کن کی حکومت ہے، وہ کیسے معاملات کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ عالمی نظم کیا چیز ہوتا ہے۔ ایک اعلان کیا ہے یہاں کے صدر نے ٹیرف کا، پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے، لوگ ان سے مطالبات کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو جائیں گی۔ کیسے تباہ ہو جائیں گی؟ آپ تو آزاد تھے، آپ تو خود مختار تھے۔ یہ خود مختاری اور یہ آزادی یہ حقیقت کی دنیا میں بھی پائی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ احتجاج، یہ تحریکیں، ہندوستان کے اندر تحریک خلافت سے بڑی کوئی احتجاجی تحریک تھی؟ ہندو مسلمان اس میں شریک ہو گئے کہ ہم نے اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کو بچا لیا۔ کیا اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ تو غامدی صاحب نے اس درد دل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ طاقت اندھی ہوتی ہے، طاقت بہری ہوتی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی، اس سے معاملہ کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتح پا سکتی ہے تو وہ ضرور فتح پائے، اور اس طرح کے احتجاج، اس طرح کے بائیکاٹ، اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ، اس طرح کے مذمتیں، اس طرح کی قراردادیں منظور کرنے سے ان کے جذبوں کو تسکین ہوتی ہے۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جاتی ہے تو بھائی ہم بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے۔ تبدیلی نہیں آئی نا، رونا کیا ہے؟ رونا یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، کشمیر میں نہیں آ رہی، جو کچھ حاصل تھا وہ بھی چلا گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی یہاں پر بھی نہیں آئی۔ آپ دیکھ لیں کہ 70 سال کے اندر وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کیا ہم نے کوئی ایسی تدبیر اپنائی؟ ہمیں جو مواقع ملے تھے، مثال کے طور پہ 2 اسٹیٹ سولوشن تھا، کہا جی وہ بھی نہیں مانتے 2 اسٹیٹ سولوشن کو، تو ہم مانیں؟ سوال یہ ہے، وہ نہیں مانتا، اس کے ہاں بھی اسی طرح کے فتنہ پرداز اس کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی ہم نے آگے بڑھ کے کہا کہ اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا ہے چلو اسی کو نافذ کر لو؟ کیا ہماری مذہبی قیادت اس پر کھڑی ہوئی تھی؟ کیا وہ پوری دنیا کو اس کا درس دیتی تھی کہ مانو کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں، مانو کہ عالمی قوتوں نے ایک خطے کو میں ایک قوم کو لا کر بٹھا دیا ہے، جبرن بٹھا دیا ہے، زبردستی بٹھا دیا ہے، چلو اس وقت طاقت نہیں ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ عالمی سامراج کوئی خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے دنیا میں بیٹھے ہوئے امریکہ اور اسرائیل، یہ بھی تبدیل ہوں گے، لیکن وقتی لاہ عمل تدبیر کے اندر کیا کبھی ہم اس میں بھی آئے کہ ہم اپنے حالات کی رعایت سے سوچیں؟ کل ممکن ہے کوئی دوسری عالمی قوت بن جائے، وہ ہمیں خطہ واپس لے کر دے دیں، کیا یہ خطہ ہمارے ہاتھ سے ماضی میں نہیں گیا؟
تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، تردد یہ ہے کہ ان کو نہ دین کے باب میں کسی اختلاف کو گوارا کرنے، کسی تنقیدی فکر، کسی نئی سوچ کو برداشت کرنے کی تربیت دی گئی ہے، نہ سماج، دنیا، سیاست اور تدبیر کے معاملات میں کسی اختلاف کو گوارا کرنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں پر، اور اس بلیک اینڈ وائٹ میں جو شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ شخص ہمارا حمایتی ہے، ورنہ وہ ظالم کا حمایتی ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت کی بات ہے، کچھ وقت گزرے گا، ہمیں پتہ ہے اس وقت جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اجنبی آواز ہے، یہ وقت گزرے گا، اور یہ آوازیں جن جن لوگوں نے ماضی میں اٹھائی ہیں، لوگوں نے صدیوں کے بعد ان کو اپنی ملت کا محسن و مہربان سمجھا ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر جو کچھ ہمیں حاصل تھا، کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ کچھ ہمیں حاصل رہا؟ یعنی اس کے بعد 100 سال جو غلامی کے ہم نے گزارے، تو ہمیں غلامیوں میں جانا اور غلام بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اگر اس کی حسرت ہے تو غامدی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی لڑ بھیڑ کے دیکھ لیا نا اپنے آپ کو حاصل کیا ہوا، اگر وہ حاصل لڑنے سے نہیں ہو رہا تو کوئی اور راہ عمل اپناؤ۔ تو اس طرح امت کے بڑے مفکرین، یہ محسنین، گالیاں کھانے کے باوجود بھی امت کو رستہ دیتے ہیں۔ آپ اس رستے سے مخالفت کی راہ اپناتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن کسی کی نیت، کسی کے محرکات، کسی کی حمیت، ہمارے علماء دین میں اختلاف کرو تو کہتے ہیں بھائی ان کے تو عقیدے میں مسئلہ ہے، یہ راسخ العقیدہ نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سیاست میں اختلاف کرو تو یہ ملت کے غدار ہیں، یہ امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، یہ کام کرتے ہیں۔ اس امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا کیمرہ آپ کے سامنے ہے، میرے دائیں ہاتھ میں مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ دین کی سیاسی تعبیر پیش کرتا ہے، غلبہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، نظریوں سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے باوجود عزت اور احترام سے سینوں پہ لگا کے پھرتے ہیں ان لوگوں کو۔ امت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو کاٹنا، اپنے لوگوں کو نکالنا، اپنے لوگوں کو جو تمہیں کوئی راہ عمل دے سکتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، اور ان لوگوں کو لیڈرشپ کی جگہ پر لے کر آنا جو جذباتیت پیدا کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا کے گھروں میں سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دنیا بھر میں ظلم ہوتا ہے، بچے مرتے ہیں، اور آپ یہاں پر آئیں سسکیاں بھرتے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قضیہ ہے، اس قضیے میں تو 70 سالہ ظلم کی تاریخ اور داستان رقم ہے، کسی نے اختلاف کیا آپ سے؟ یعنی کبھی ہمارے منہ سے آپ نے سنا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے؟ ہم تو اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں بھائی کہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر یہ جو ممالک کی لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ کوئی عدل و انصاف کے اوپر ہیں؟ یہ پاکستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، یہ برما کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، یہ کردستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے، افغانستان کی تقسیم کو عدل و انصاف کے اوپر ہے۔ عالمی سامراج نے جنگوں کے اندر فاتحین بن کے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں، ان میں سے کون سی چیز انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے؟ یہی چیز غامدی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت اندھی ہوتی ہے، تو یہ کیا طاقت کے اندھے پن کی حمایت ہوتی ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ لوگوں نے لکھا کہ غامدی صاحب نے کہا کہ جی طاقت اندھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اخلاقیات کو نہیں مانتے۔ وہی وہ آگے سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی اندھا ہو جائے اور لاٹھی مار رہا ہو تو اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اپنا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات میری ہے نا، میری اخلاقیات ان کی اخلاقیات کیسے بن سکتی ہیں؟ کل میں نے دیکھا ایک بڑے مذہبی عالم ایک جگہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، حماس نے 1200 بندے مارے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ پر ہو اس کی جزا لے، آپ بھی 1200 بندے مار دیتے۔ وہی اسلام پہ تو میں عمل کرتا ہوں نا، میں عمل درآمد کرتا ہوں اسلام پر، وہ اس کو کون سکھائے اسلام پر عمل درآمد کرانا؟ تو اس موقع پر آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہی بتاتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر کسی بدماش کو کسی بڑے طاقتور نے آ کر بٹھا دیا ہے اور وہ تمہیں روز تنگ کرتا ہے، تو دو ہی امکانات ہیں، یا تم اس کو پتھر مارو گے تو اس کے بعد وہ محلہ جلا دے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ یا مفاہمت سے، افہام و تفہیم سے، بات چیت سے کچھ لے دے کر اپنے وجود، اپنی بقا کو وہاں پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی جائے، سیاسی انداز میں جدوجہد کی جائے۔ میں نے گزشتہ دنوں کچھ آرٹیکلز لکھے، ان لوگوں کی کتابیں پڑھی جو اس مسئلے پر صدیوں سے غور کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کانفلکٹ کے اوپر برسوں گزار کر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایڈورڈ سعید ہیں، وہ اس طرح کے اور لوگ ہیں، انہوں نے کچھ تجزیہ تحلیل کر کے بتایا ہے۔ نوم چومسکی ہیں، وہ بتاتے ہیں، اس وقت وہ ہراری ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس صورتحال کے اندر بھی امکانات ہیں، چیزوں کو مذہب سے رتی کرو گے تو حق و باطل کی جنگ بنے گی، فریق مخالف سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ان امکانات کو بھی پیش کیا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں آپ ہر وقت ایک ہی بات کہیں کہ چونکہ ظلم تھا اس لیے ہم نے جنگ کی اور اب جنگ کی حمایت ہمیں درکار ہے، تو اس موقع پر ہم آ کر کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ بھائی اس موقع پر وہ تو مر گئے بیچارے 50-60 ہزار وہاں پہ، اور 2, 4, 8, 10 کروڑ لوگوں کو مروانے کا خواب دیکھ رہے ہو تم، تو اس خواب سے نکلو۔ امت کی بقا،
امت کی تعمیر، امت کے استحکام کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں مضبوط ہوں. جو امن کا وقفہ ہمیں ملا ہوا ہے ان عالمی طاقتوں کے سامنے، اس میں ہم لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوں کہ بات کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. یہ دعوت حق ہم دے رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس کے بعد پگڑی پونجی سرے بازار نیلام ہوتی ہے. مسلمان امت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہاں پر جب کبھی اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کی کمروں پہ تازیانے بھی برسائے جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے بھی کیے جاتے ہیں، ان کی نیت محرکات کی تحلیل بھی کی جاتی ہے، ان پر فتوے اور الزامات کی بارشیں بھی کی جاتی ہیں، ان کو ملت کا غدار بھی بتایا جاتا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر متوحش کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. میں اس سب کے لیے تیار ہوں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی اس طرح کے قضیوں میں امت کی رہبری کے منصب پر فائز نہیں ہوا. ہمارے استاد نے ایک بات کی ہے، مجھے وہ بات درست معلوم ہوتی ہے، میں اس بات کو اپنے طریقے سے امت کے اندر پہنچانا چاہتا ہوں. شاید چند لوگ اس وقت اس بات پر غور و فکر کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم کہیں ظلم کی حمایت نہیں کر رہے، ظالم سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر بیان کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مذمت کر کے اس طرح کے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. کم سے کم کچھ لوگ تو امت کے اندر ایسے ہونے چاہیے جو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اور جذبات سے ہٹ کر امت کو ایک کوئی ویژن دیں. حسن بھائی، دوسری جانب سے ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے اور بہت سے بھائی اسے کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہ دیکھ لیا، ہم نے بہت سی جنگیں کی ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کے کچھ نتائج ہم نے بہتر نہیں دیکھے، تو چلے ہم بھی وار ڈکلیئر کرنے کی تدبیر نہیں بتا رہے، لیکن کم سے کم آپ جیسے اسکالرس کو سامنے آ کر عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم سب مل کر، اگر اتنے 2 بلین کے اراؤنڈ مسلمان ہیں، جب اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو بریک کریں گے، جو ہمارے ٹریڈ ریلیشنس ہیں ان کو ختم کریں گے، اور ایون جو ہمارے سی روٹس ہیں اس پر پابندی لگائیں گے، تو کم سے کم ہم اس پوزیشن پہ تو ہوں گے کہ ہم اسرائیل کو اس کے گھٹنوں پر لا سکیں. تو کیا آپ کے مطابق مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود، اور ان موصوف نے بتایا تھا کہ 80 لاکھ کی فوج ہے ہمارے پاس، ہم نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہیں، تو اس پوزیشن میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو بائیکاٹ کا جو ٹرینڈ بتایا جاتا ہے، عموماً یہ تدبیر بھی بیان کی جاتی ہے، یہ کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے؟ اگر تو یہ قابل عمل چیز ہے اور یہی ہونا چاہیے تو پھر سب سے پہلے جنگ کی مخالفت کریں. پھر وہ جملہ کہیں جو میں نے عرض کیا تھا، لوگوں کو بہت برا لگا اور لوگوں کے جذبات بڑے اس سے ہرٹ ہوئے کہ یہ جنگ کی جو تدبیر حماس نے اپنائی ہے یہ مہلک ہے. تو پھر آگے بڑھ کے پہلے وہ جملہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس وقت اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ اقدامات کرتے ہیں، جو اقدامات کی آپ نے فہرست بتائی، بائیکاٹ کریں، اقتصادی طور پر اس طرح کے معاملات کر لیں، اللہ بلا، یہ سب چیزیں. تو پہلے تو مخالفت کریں. اچھا، اگر جنگ کرنی ہے تو پھر جنگ کے لیے لوگوں کو ترغیب دیں اور کہیں کہ ہم 80 لاکھ کی فوج ہیں. اس 80 لاکھ کی جو فوج ہے، اس 57 ممالک کے اندر 4 ممالک ہیں جن کی باقاعدہ ایئر فورس ہے. ان ایئر فورس کے اندر جو طیارے آپ استعمال کرتے ہیں، ترکی ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد انڈونیشیا ہے. یہ چند ممالک ہیں جن کے پاس باقاعدہ اس طرح کی بڑی افواج ہیں. یہ جو طیارے استعمال کرتے ہیں، یہ طیارے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس؟ جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ اس کی ٹیکنالوجی کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ 20 سال پاکستان نے صرف اس چیز کا انتظار کیا، پیسے دینے کے بعد، کہ وہ F-16 طیارے ہمارے حوالے کر دیے جائیں. اس وقت ترکی جو سب سے بڑی آرزو اور خواہش رکھتا ہے وہ امریکہ سے جدید ترین طیاروں کا حصول ہے. تو جو بات جنگ کی جاتی ہے کہ بھئی جنگ 80 لاکھ کی فوج ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، تو یہ جنگ کرنے کے لیے کچھ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، کچھ عقل، کچھ خرد، کچھ بصیرت، کچھ حکمت کے ساتھ آدمی ذرا غور و فکر کرے کہ جس فریق سے آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ اکیلا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے چند ہزار کلومیٹر کا، یا اس کے پیچھے عالمی قوتیں کھڑی ہیں. آج اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے وہ کون سے بم ہے جو لوگوں پہ گرا رہا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس ملک سے آ رہے ہیں جو ملک اس وقت دنیا کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو جنگ کا مطلب صرف ایک ملک سے جنگ نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیں. جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی طاقتوں سے جنگ مول لے رہے ہیں. تو موازنہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنا اور 80 لاکھ فوج اور 57 اسلامی ممالک کا اسرائیل سے مت کریں. موازنہ کرنا ہے تو 57 اسلامی ممالک اور عالمی طاقتوں سے موازنہ کریں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کے اندر طاقت کی کس مقام پر آپ کھڑے ہوئے ہیں. جو ممالک وہاں موجود ہیں، ارد گرد کے ممالک، جنگ لڑنے کے لیے جو جنگ کے عمومی ماہرین ہوتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں،
وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی بیس چاہیے، پاکستان سے تو آپ کو اڑ کے جانا ہے، وہ حملہ کرنے، وہ جو گرد و پیش کے ممالک ہیں ان سب نے مل کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کی، کیا وہ نتیجہ خیز ہوئی؟ تو اگر تو وہ بات کرنی ہے کہ جی اقتصادی بائیکاٹ ہو اور سیاسی طور پہ معاملات، تو پھر جنگ کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کریں کہ جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، جنگ کرنا مہلک ہوگا، جنگ کے نتیجے میں جو حاصل ہے وہ سب چلا جائے گا، پھر سچائی کے ساتھ یہ بات تو کریں یار۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی اپنی ملت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پاکستان فوج کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا طیارہ اڑ کر اسرائیل میں جا کر ایٹم بم گرا سکتا ہے؟ ذرا پوچھیں کبھی، یعنی یہ جو طیارے ہمیں دیے گئے ہیں یہ اس رخ پہ اڑ بھی سکتے ہیں؟ ذرا پوچھ کے تو دیکھیں، حقیقت معلوم ہو جائے گی آپ کو۔ اس وقت جو طیارے ہمارے پاس ہیں وہ ہندوستان کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ حقیقت کی دنیا یہ ہے، اس حقیقت کی دنیا میں جنگ کی بات تو نہیں ہو سکتی، اس کو سب مانتے ہیں۔ حقیقت بیان کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، پھر آرزویں اور تمنائیں چکنا چور ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس پبلک کو آپ نے اتنا جذباتی اور موٹیویٹ کر دیا وہ آپ کا چہرہ نوچنے پر آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں بڑی مسلمان لیڈرشپ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، تعلقات بھی ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں جب وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں۔ جب اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو وہ جو دل سے نہیں بھی سمجھتے وہ بھی ان کو کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی پبلک کو اتنا پاپ اپ کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جی اقتصادی طور پر یہ کام کریں اور اس طریقے سے ان کا رستہ روکیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کام آج تک کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ یعنی چند حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ وہ مغرب کے عاشق بار وہاں پہ بیٹھے؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ یہ کام عملاً ناقابل عمل ہے۔ ہمارا ملک امریکہ سے آپ کو نفرت ہے نا، اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ آج آپ احتجاج کریں جا کے سڑکوں پہ اور کہیں کہ امریکہ کے زیر نگی ہے IMF اور امریکہ تجارت کرتا ہے اور اسرائیل کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم آج سے اپنی تجارت بند کر رہے ہیں۔ اعلان کریں نا۔ کیوں نہیں کرتے اعلان؟ اس لیے نہیں کرتے بھائی کہ قابل عمل نہیں ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت $6 ارب کی ایکسپورٹس کرتی ہے، ادھر ٹیرف کی بات ہوئی تو چیخیں نکل گئی ہماری۔ قابل عمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو فیکٹریاں بند کریں، ایکسپورٹ کل سے امریکہ کو نہیں کرنی، بائیکاٹ کریں، اس کے بعد ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ کیا امت مسلمہ یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے لحاظ سے سیاسی حل نہیں، حقیقت پسندی کا حل نہیں، وہی آئیڈیالزم اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کرنی ہے اور یہ قیمت پوری امت چکائے، تو آپ امت کو آمادہ کریں جا کر۔ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم آمادہ کریں چیخ کے؟ بھئی اگر آپ نہیں آمادہ کر سکے، جن کے پاس ہماری تو ایک نحیف سی آواز ہے، 4 لوگ ہمیں نہیں سنتے، تو ہماری آواز سے امت آمادہ ہو جائے گی۔ آپ 60 سال سے یہ آوازیں لے کر پھر رہے ہیں اور مذہبی قیادت یہ نیریٹو پیش کر رہی، کیوں قابل عمل نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں آپ اس جگہ پر نہیں آئے کہ آپ اس ملک کو سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، اقتصادی طور پہ، ڈپلومیسی کے طور پہ شکست دینے میں کامیاب؟ حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ کیا اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات نہیں ہیں، مصر کے تعلقات نہیں ہیں، پڑوس میں بیٹھا ہوا اردن ہے، یہ ممالک کیوں حملہ آور نہیں ہو جاتے؟ حقیقت کو جانتے ہیں۔ کس چیز کا بائیکاٹ کریں، اس بائیکاٹ کا نتیجہ ان کے ملکوں کی معیشت پر کیا نکلے گا؟ ہمارا ملک آپ دیکھیں، ہماری معیشت کا حجم آپ دیکھیں، یعنی دنیا کے اندر دولت کی، طاقت کی تقسیم، کہتے ہیں عرب ممالک کے پاس بہت دولت ہے۔ بھائی جس دن یہ فیصلہ کریں عرب ممالک کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے عالمی قوتوں کے وجود پذیر کردہ ملک کے ساتھ، تو آپ ذرا ان کی دولت کو دیکھیے گا کہ مٹی جس طرح ریت ہاتھ سے سرکتی ہے ایسے سرکنا شروع ہو جائے گی۔ وہ دولت کہاں پر ہے؟ وہ دولت ان ملکوں میں محفوظ پڑی ہے، ان ملکوں نے جا کے ان ملکوں میں تیل نکالے ہیں، ان کی ایما پر، ان کی خواہشات پر وہاں پر بادشاہتیں قائم ہیں۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک جذباتی تقریر کریں کہ 2 ارب مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے؟ بھائی دلی کے جو غسل خونی تھا 1857 کا، اس کے اندر پورا ہندوستان نہیں نکلا، 5-8 ہزار افواج تھی انگریزوں کی، تو اس کے آپ کی نظر میں اس وقت کروڑوں مسلمان موجود تھے، دلی شہر کے اندر موجود تھے، نہیں نکلے نا۔ اس لیے کہ نکلنے کی جو فطری مسلمہ اصول اور تدابیر ہیں وہ نہیں حاصل۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو آپ نکلتے ہیں، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے تو آپ نکلتے ہیں۔ تو ہم جیسے ممالک کا دفاع، ہم جیسے ممالک کے اندر اس طرح کی جو لوگوں کو ایک امید دکھائی جاتی ہے، اس کے امکانات ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں نکل کے لڑ سکے یار، آپ سوچیں ذرا۔ میں نے اپنی اس گفتگو میں اس درد دل کے ساتھ بات کی کہ کشمیر فتح کر لیا ہم نے، ہم لوگ 27 کروڑ ہیں، 26 کروڑ ہیں، ایٹمی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، کشمیر فتح کر لینا، وہ تو ہمارے پڑوس میں موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں جا کر اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات کریں۔ ہندوستان کا بائیکاٹ کرنے کو فرق پڑا؟ ہم نے لڑ کے دیکھا، بائیکاٹ کر کے دیکھا، عالمی طور پر کچھ فرق پڑا؟ اس لیے کہ دنیا حقیقت میں جیتی ہے، اور حقیقت کھڑی ہوتی ہے
طاقت کے بل پہ طاقت حاصل ہوتی ہے معیشت میں آگے بڑھنے سے. ان تمام ممالک کے اندر اگر آپ کی یہ آواز قابل عمل ہے تو پھیلائیں نا بھائی, کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں ہم بھی یہ آواز اٹھائیں, ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اس لیے کہ قابل عمل نہیں ہے. آپ 70 سال سے پھیلا کر قابل عمل نہیں بنا سکے تو 2 دفعہ گاندھی صاحب پوری امت کو کہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کر دو, تو امت بائیکاٹ کر کے فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑ لے گی. تو کس دنیا میں رہتے ہیں, کس یوٹوپیا میں جیتے ہیں؟ کبھی اس یوٹوپیا سے نکل کر ان مفکرین کی گفتگو کو 2 منٹ کے لیے دماغ کو خالی کر کے سنیں کہ یہ کیا رہے ہیں بڑے لوگ ہمارے. یہ بتا رہے ہیں کہ قابل عمل حل کیا ہے, عزت کے ساتھ جینے کا طریقہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو گیدڑ کی طرح نہیں جینا, شیر کی طرح جینا ہے. تو بھائی شیر کی طرح اگر جینا ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں, وہ کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں, پھر اس پر رونا دھونا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی مت رو, تو کہا تم مظلوم کی حمایت کر رہے ہو. یعنی یہ کس دنیا میں ہم جیتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں جا کر لڑنا ہے تو ہر وہ شخص جو لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے, رستے موجود ہیں, وہاں سے نکلے, جا کر وہاں پر اپنی خدمات پیش کرے. اگر یہ نیریٹو ہے کہ میں نے گیدڑ کی زندگی نہیں جینی, تو پھر سینے کے اوپر گولی کھائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اگر یہ نقطہ نظر ہے, اگر یہ نقطہ نظر نہیں ہے, وہ نقطہ نظر ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, تو قابل عمل بنا لیں. ہم نے روکا ہے, یعنی ہمارے کہنے کے اوپر امت نے بائیکاٹ کا رستہ چھوڑ دیا ہے. گاندھی صاحب نے تو کہا 10 دفعہ بھئی احتجاج ہوتا ہے, لوگوں کا حق کا جذبات ہو جاتے ہیں, ہمارے کہنے پہ چھوڑ. کیوں قابل عمل نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اس پر غور کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کبھی کہ 2 ارب ہونے کے باوجود کیوں؟ کیونکہ یہ 2 ارب رہین منت ہیں, مفتوح ہو چکے ہیں, عالمی طاقتوں کے باج گزار ہیں. ان کے ملکوں کی معیشت اور بجٹ نہیں چلتے ان کے بغیر. وہ اشارے کرتے ہیں تو ملکوں میں حکومتیں ہٹ جاتی ہیں. اور ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ طاقت کے بل پہ. کل ہمارے پاس یہ مقام تھا, ہم ایسے فیصلے کرتے تھے. کیا ہم لوگوں کو درخواست دے کر گئے تھے افریقہ میں, یا مثال کے طور پہ ہنگری میں, یا بوداپیسٹ کے اندر, یا اسپین کے اندر درخواستیں دے کر گئے تھے؟ ہم لوگوں کو یہ کہا تھا بھائی ہمارے پاس طاقت تھی. طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے, یہ چیز گاندھی صاحب بتا رہے ہیں. تو آپ راہ عمل اپنانا چاہتے ہیں, اپنے ملکوں میں جا کے ریسٹورنٹ چلانا چاہتے ہیں, اپنی ملکوں کی معیشت کو برباد کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فرق پڑ جائے گا. کبھی مطالعہ کیا ہے, غور و فکر کیا ہے, موقع ملا ہے کہ جس ملک کو چلیے عالمی کو چھوڑ دیں, میں یہ کہتا ہوں پوری معیشت اس ملک کی آپ ختم کر دیں, اس کے باوجود عالمی طاقتیں اس کو سنبھال کے وہاں پر بٹھانے پر آمادہ ہیں. وہ ان کی اولاد ہے, وہاں پر انہوں نے اس کو وہاں پر وجود پذیر کیا ہے. آپ کے خیال میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ 150 ٹریلین ڈالر ہے دولت امریکہ کے پاس, 150 ٹریلین ڈالر, اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے, یعنی اس کا 0.1% حصہ بھی نہیں ہے, دنیا کے آگے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. ذرا بیٹھیں, حکمرانوں کے پاس جائیں. کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھیک مانگ کر بجٹ نہیں بنائیں گے تو پنکھا نہیں چل سکتا, بجلی نہیں بن سکتی, گاڑی نہیں چل سکتی, ایلسیاں نہیں کھلیں گی, تیل نہیں آئے گا. یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو حقیقت کی اس دنیا کے, اچھا وہاں پر دوسری طرف احتجاج ہوتا ہے, حکومت کوئی چیز مہنگی کر دے, یہ حکمران کرپٹ ہے, اسلام کا نظام آئے گا, تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ پڑوس میں آ گیا اسلام کا نظام. ذرا جا کر معیشت کی صورتحال دیکھیں. اس وقت وہ نظام کو چلانے کے لیے عالمی قوتوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارا پیسہ جو آپ کے پاس ہے اس کو اپن فیس کریں. تو یہ دنیا ہے جس کے اندر آپ ہمیں خواب دکھاتے ہیں. یہ حقیقت کی دنیا ہے. اور یہ خواب دکھانے کے بعد وی لاگ ختم کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. وہ یوٹیوب جو ان کا بنایا ہوا, وہ فیس بک جو ان کا بنایا ہوا, وہاں اپلوڈ کرتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں. اور وہاں پر لوگ جذباتی ہو کے وہ بموں کے آگے ہمارے بچے مر رہے ہوتے ہیں. تو کون خیر خواہ ہے مسلم امت کا؟ آپ بتائیے, کون بچانا چاہتا ہے اس کچھ تو خون سے اس کو؟ کون عزت کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ اور کون ہے جو جذباتیت میں, کون ہے جو اس طرح کے فریب میں, اس طرح کے خواب دکھا کر جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ کون ہے محسن امت کا؟ تو یہ سوالات ہیں. یہ سوالات اس درد دل کے ساتھ ہم رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے گالیاں پڑیں گی, پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ گلوں میں ہار کیسے پڑتے ہیں. 4 تقریریں کرنی ہیں, یعنی اسی جگہ پہ بیٹھ کے 4 تقریریں لوگ کہتے ہیں ان کے دل میں خوف ہے, امریکہ کا خوف. گاندھی صاحب پاکستان میں رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس پاکستان کے اندر ایک اکیلی نحیف سی آواز تھی جس وقت افغانستان کے اندر یہ طاقت ہو رہی تھی. اور آج جس کو آپ رو رہے ہیں, تو اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان کی جان کو خطرہ کن لوگوں سے ہوا؟ جو اسلام کا نام لیتے ہیں. ان کے شاگردوں کو شہید کیا اس ملک کے اندر جو اسلام کا نام لیتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر تو حق کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا. وہ یہاں پر آ کے کہیں گے کہ میری آراء تبدیل ہو گئی ہیں, اور امریکہ یہ ہماری یہ شریعت, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اپنی حد تک کہتا ہوں, اور میں اپنے استاد کو جتنا جانتا ہوں, ایک لمحے کے لیے ہمیں اس دھرتی پہ محسوس ہونا کہ جو چیز ہم حق سمجھتے ہیں وہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمارے اوپر قدغن آئے گی. خدا کی لعنت بھیجتے ہیں ایسی شریعت پر, ایسی سکونت پر, ایسی رہائش کے اوپر. یہ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کرنے کے بعد اپنے ملکوں میں آئیں گے تو اپنے ملکوں کے لوگ ہمارا گوشت نچوڑ کے ہمیں دنیا سے رخصت کر دیں گے. پتہ ہے ہمیں
تو یہ چیزیں، یہ باتیں متباہش کرنے کے لیے، لوگوں کو وہ خواب دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں، جس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے تو فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور ڈپریشن میں اسرائیل نظر نہیں آتا تو چلو ان کو گالیاں دے دو کیونکہ ان لوگوں نے لڑنے سے منع کیا تھا اور نتیجہ شکست میں ہو گیا، تو گویا ان لوگوں کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہیں۔ تو کچھ عقل کے ناخن لیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ لوگ جو بڑے مفکرین، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں بھائی، یہ بعد میں آپ دیکھیں گے 2-4 صدیاں گزریں گی، لوگ ان کے مجسمے بنا کر رکھیں گے چوکوں میں اور کہیں گے کہ یہ محسنین تھے جنہوں نے بتایا تھا اس موقع پہ جب سب امت اس میں پڑی ہوئی تھی کہ دنیا کے عرف کو جانو، عالمی معاملات کو سمجھو، قومی حیثیت کو سمجھو، طاقت کے مراکز کو سمجھو، جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم۔